السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینٹی انسٹیٹیوٹ چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی کلاس میری ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو نورانی قاعدہ پڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی کلاس میں ہم نورانی قاعدے کی انشاءاللہ وہ بیسک چیزیں سیکھیں گے جن کو سیکھ کر ہم قرآن مجید اچھی طرح پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آج کی کلاس آپ نے مکمل دیکھ لی تو انشاءاللہ آپ کی ساری مسٹیک کلیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز جو ہے تجوید ہے۔ ہم نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اصل میں تجوید ہے کیا چیز پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تجوید کا بنیادی مقصد قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ اس طرح ادا کرنا کہ ہر حرف اپنے مخرج اور اپنی تمام صفات کے ساتھ ادا ہو، یعنی قرآن مجید کے ہر حرف کو ٹھیک درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اس کے مخارج کے ساتھ، اس کی تمام صفات کے ساتھ پڑھنا تجوید کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھہر کے قرآن مجید کو پڑھنا، ایک حرف کو اپنی اس کی جو بھی اس کی صفات ہیں اس کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تجوید ہوتا کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے آگے چلتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا حرکات کے بارے میں۔ حرکات ہوتی کیا ہیں؟ اگر کسی بھی حرف پر اس طرح کا نشان ہوگا ہم اس کو زبر بولیں گے۔ ہم نے نورانی قاعدے کی تمام کلاسز میں یہی سیکھا، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کا نشان ہوگا تو زیر بولیں گے، اور اس طرح کا نشان ہوگا تو ہم اس کو پیش بولیں گے، اور ان کو ہم حرکت بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حرکت زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے، اور ان تمام کو، ان کے مجموعے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ حرکات، ٹھیک ہے؟ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت کی جمع حرکات ہے، اور ان کو حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے جلدی اور واضح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، نا نی نو، اس طرح جھٹکا دے کے بھی نہیں پڑھنا، نا نی نو اس طرح لمبا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ حرکات کو ہمیشہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے جلدی اور واضح طور پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ جھٹکا دینا ہے اور نہ زیادہ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بس ادا کرنا ہے جلدی سے، ٹھیک ہے؟ اس سے آگے ہمارا آ جاتا ہے تنوین، ٹھیک ہے؟ تنوین اب ہوتا کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تنوین جس حرف پر ہو اس کے بعد اگر حروف حلقی، اگر ہم نے حروف حلقی کے بارے میں پڑھا تھا، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ کیا ہو گئے؟ یہ حروف حلقی، ٹھیک ہے؟ اور یہ 6 حروف حلقی اور ان کے علاوہ لام اور را، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ ہم نہیں کریں گے اس حرف پر، ٹھیک ہے؟ تنوین کے بعد یعنی تنوین والے حرف کے بعد اگر حروف حلقی اور لام اور را میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہر حرف پر، تنوین والے ہر حرف پر ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب غنہ ہوتا کیا ہے؟ غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے، جیسے میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 ٹھیک ہے؟ آگے آ جاتا ہے ہمارا حروف مدہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ 3 حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الف، واو اور یا، یہ 3 حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ جب الف ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان تینوں کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی آ جاتے ہیں یہ حروف، ٹھیک ہے؟ اگر آ جائے با الف زبر با، با وا پیش بو، با یا زیر بی، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با، بو، بی، ہم اس کو جھٹکا نہیں دیں گے، اور ٹھیک ہے
اور اس کو ہم ایک الف کے برابر، ان تینوں کو ہم ایک ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، با، بو، بی، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیں گے۔ حروف مدہ کو ہم ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آگے آ جاتے ہیں حروف لین، ٹھیک ہے۔ حروف لین یہ 2 حروف ہیں، حروف مدہ 3 تھے، حروف لین 2 ہیں، اور واو اور یا یہ 2 حروف ہیں ساکن دونوں، واو ساکن اور یا ساکن، ٹھیک ہے۔ اگر ان سے پہلے حرف پر زبر ہو تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً خا، واو زبر خو، فا 2 پیش فن، خوفن۔ اب یہاں تھا واو مدہ، ٹھیک ہے، ہم اس کو لمبا کر رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے پیش تھا تو یہ واو مدہ تھا۔ اب یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واو مدہ نہیں ہوگا بلکہ واو لین ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں، واو لین اور واو مدہ کے درمیان فرق سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ کیا بنے گا؟ واو لین، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، جھٹکا نہیں دیں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ خا، واو زبر خو، فا 2 پیش فن، خوفن، ٹھیک ہے، خوفن۔ اس طرح آگے پڑھیں گے، با یا زبر بئی، تا 2 پیش تن، بیتن، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو ہم لمبا نہیں کریں گے، جھٹکا بھی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں ہمارے حروف مستعلیہ۔ یہ 7 ایسے حروف ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے تختی نمبر 1 حروف مفردات میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ حروف مستعلیہ یہ کتنے حروف ہیں؟ 7 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کو ہمیشہ موٹا اور پر کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 حروف، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں ہمارے حروف حلقی، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی اب کتنے ہیں؟ یہ 6 حروف ہیں، حروف حلقی 6 حروف ہیں۔ یہ حلق کے مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی اب ہیں کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ اب یہ ادا کیسے ہوتے ہیں؟ حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے، حمزہ اور ہا یہ گلے کے یعنی حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نچلے حصے سے یعنی جو حصہ ہمارے سینے کی طرف ہے، ٹھیک ہے، یہ اس حصے سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، ٹھیک ہے۔ اور جو عین اور ہا ہیں، باریک ہا اور عین، یہ درمیانی حصے سے، ٹھیک ہے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور غین اور خا یہ 2 حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 6 حروف حلق کے مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اگر ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو ہم اس کو حلق سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں ہمارے حروف قلقلہ، ٹھیک ہے۔ اب حروف قلقلہ کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ قلقلہ کے معنی آواز کا ٹکرا کر پلٹنا یا گونج پیدا کرنا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مثال کے طور پر فا نون زبر فن، صاد با زبر صوب، ٹھیک ہے، اور سے سمجھیے گا، صاد با زبر صوب، یہ با کی اینڈ پہ جو آواز آ رہی ہے، غور کریں، صاد با زبر صوب، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم اس کو با کو ہلا رہے ہیں، با کی آواز پلٹ کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فن صوب، ٹھیک ہے، با کی آواز پلٹ رہی ہے، اس کا مطلب کہ ہم اس پر قلقلہ کر رہے ہیں، اس کو ہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حروف قلقلہ ہیں کتنے؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ قرآن مجید میں اگر ان 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے حرف کے لفظ کے آخر میں، ٹھیک ہے، تو ہم اس پر قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے فن صوب، ٹھیک ہے، اس طرح لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد،
تو ہم آخری حرف کو ہلائیں گے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ اس طرح آگے چلتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے ہمارا جزم یعنی سکون، ٹھیک ہے۔ اب جزم کیا ہوتا ہے؟ یہ حرف کے اوپر چھوٹی سی دال کی طرح کا نشان ہوتا ہے، جس حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر بھی جزم ہو یعنی سکون ہو اسے ہم ساکن بولتے ہیں۔ ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حمزہ تا زبر ات، حمزہ نون زبر ان، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نشان ہے تا کے اوپر دال کی طرح، اس کو ہم سکون بولتے ہیں، جزم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اس حرف کو یعنی جس حرف پر بھی سکون جزم ہوگا اس کو ہم اس کے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے حمزہ تا زبر ات پچھلے حرف کے ساتھ مل رہا ہے نا، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ جزم بولیں گے، ٹھیک ہے۔ جزم والا حرف اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم بغیر ہلا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ تا زبر ات، تا کو ہلائیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون زبر ان، سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارا آ جاتا ہے تشدید، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ یہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے حرف سے مل کر ساکن کے طور پر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ مطلب حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ اب یہ جو اوپر نشان ہے اس کو ہم تشدید بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس حرف پر تشدید ہو ہم اس کو مشدد بولتے ہیں، یعنی یہ پورا حرف مشدد ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، یہ پچھلے حرف کے ساتھ مل رہا ہے اور ایک مرتبہ خود پڑھا جائے گا اپنی حرکت کے ساتھ، جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با، 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے نا۔ اس طرح تشدید 2 حرفوں کو ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم روک کر تھوڑا سا مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تشدید والے حرف کو، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر بھی قرآن مجید میں تشدید آ جاتا ہے تو ہم اس کو ٹھہر کر تھوڑا مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے ہمارا لاسٹ الف اور حمزہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے، یہ سمجھ لیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر زبر، زیر، پیش یا جزم کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر زبر، زیر یعنی کوئی حرکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جس الف پر، ٹھیک ہے، کوئی بھی حرکت یعنی زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اگر الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے تو ہم اس کو الف نہیں پڑھتے بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ الف ہے، یہ خالی ہے، اگر ہم اس کے اوپر زبر، زیر یا پیش لگا دیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے الف خالی تھا، اب ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ آج کی کلاس ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بیسک چیزیں نورانی قاعدے کی اور قرآن مجید کی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔